ایک گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا بسیدہ سا کچا گھر تھا۔ اس جھونپڑی میں بکرو بکرا اپنی اکلوتی بیٹی باقی کے ساتھ رہتا تھا۔ بکرو پہلے بہت طاقتور ہوا کرتا تھا، لیکن عمر، غربت اور بیماری نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ باقی ہر صبح باپ کے ساتھ جنگل جاتی، گھاس چرتی اور واپس آ کر باپ کو کہتی، ابو ایک دن میں بڑا گھر لوں گی۔ بکرو مسکرا کر کہتا ہے، میری گڑیا، اور دیکھنا اچھی بات ہے، پر یاد رکھنا محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ ایک دن جنگل میں ایک لومڑی آئی جس کا نام ریشما تھا۔ وہ نئے نئے علاقے تلاش کرتی تھی جہاں وہ معصوم جانوروں کو دھوکہ دے سکے۔ ریشما نے بکری کو دیکھا اور اس کے معصوم چہرے پر ایک شادرانہ مسکراہٹ آئی۔ ارے پیاری بکری، تم تو بہت خاص لگتی ہو، کیا تم میرے ساتھ شہر چلنا چاہو گی؟ وہاں خوبصورت جگہیں، میٹھے سیب اور سونے کی گھنٹیاں تمہیں ملیں گی۔ بکری کو سوچ میں پڑ گئی، لیکن اسے اپنے ابو کا چہرہ یاد آیا۔ شکریہ لومڑی باجی، پر میرے ابو کمزور ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ریشما مسکرا کر بولی، سوچ لو، موقع بار بار نہیں آتا۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر میں گھاس بھی ختم ہو گئی۔ بکرا کھانسی کرتا رہا، بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ نہ کچھ کما کر لاؤں گی، میں اپنے ابو کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ وہ جنگل میں گئی اور اپنے دوست خرگوش ٹمبو کے پاس گئی۔ ٹمبو بھائی، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میں چیزیں بیچ کر پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ ٹمبو نے کہا، کیوں نہیں، ہم دونوں جنگل کے کونے میں چھوٹا سا اسٹال لگاتے ہیں، تم گھاس کی چائے اور میں جنگلی پھل بیچوں گا، اور ناریل کا پانی بھی۔ پہلا دن مشکل تھا، کوئی نہ آیا۔ بکری تھک گئی، مگر ٹمبو نے حوصلہ دیا، پہلے دن ایسے ہی ہوتا ہے، کل پھر آئیں گے۔ دوسرے دن ایک ہرن آیا، پھر دو طوطے، پھر بندر کا خاندان۔ سب کو بکری کی محنت اور چائے کا ذائقہ پسند آیا۔ کالا کوا جو سارا جنگل گھومتا تھا بولا، یہ بکری ہی محنت کی مورت ہے، یہ ہماری مثال بنے گی۔ ریشما یہ سب دیکھ کر جلنے لگی۔ اس نے سوچا کہ بکری کو نیچے دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک دن وہ نیا اسٹال لگا کر بکری کے پاس آئی اور بلند آواز میں بولی، میری چائے میں بادام ہے اور سیب شہر سے آئے ہیں۔ بکری کی چیزیں تو بس غربت کی خوشبو لیے ہوتی ہیں۔ کچھ جانور بھٹک گئے، لیکن بکری نے حوصلہ نہ ہارا۔ اس نے کہا، میری چائے میں محنت، دعا اور محبت ہے، جو چاہے پیے، نہ چاہے میرا رزق کم نہ ہوگا۔ ریشما شرمندہ ہو کر اسٹال چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ ہفتے بعد جنگل کے بادشاہ شیر کو معلوم ہوا کہ بکری نے اپنی محنت سے جنگل میں عزت کمائی ہے۔ شیر نے بکری کو اپنے محل بلایا، تم نے جنگل کے اصول بدل دیے بکری، تم جیسی محنتی بیٹے پر ہمیں فخر ہے۔ شیر نے اعلان کیا کہ ہم جنگل میں چھوٹے جانوروں کے لیے اسکول کھولیں گے اور بکری اس کے پہلی استاد ہوگی۔ باپ بکرو بیمار تھا، لیکن جب اسے بکری کی کامیابی کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے رو پڑا، میری گڑیا، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بکری نے باپ کے لیے نرم بستر، دوا اور ایک گھنٹی تحفے میں دی۔ وہ کہتی، ابو یہ آواز آپ کی محنت کی گونج ہے۔ بکری اب صرف جنگل کی نہیں، پورے علاقے کی عزت بن گئی تھی۔ اس کا اسٹال اب ایک چھوٹے کیفے بن چکا تھا۔ ریشما نے ایک دن آ کر معافی مانگی اور بکری نے ہنس کر کہا، میں دشمن نہیں، دوست بناتی ہوں۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ غربت گناہ نہیں، سوچ اور نیت کا فرق ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو چھوٹی سی بکری بھی جنگل میں انقلاب لا سکتی ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔